بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے بی ایس اردو کے پروگرام میں ایک خصوصی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ بی ایس اردو کا یہ کورس جس کا کوڈ 9023 ہے اور اس کا عنوان عالمی کلاسیک ہے، یہ عالمی ادب سے شعراء آفاق ہستیوں کے کلام کا احاطہ کرتا ہے، اور اس میں ایک بہت خاص شاعر ہیں جن کا نام حافظ شیرازی ہے۔ یہ چیپٹر آپ کی کتاب میں یونٹ نمبر 8 میں موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، میں ہوں منیر فیاض، اور آج میں آپ سے حافظ شیرازی کی شاعری اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ مختصر بات کروں گا۔ عزیز طلباء و طالبات، جب ہم فارسی شعر و ادبیات کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ فارسی میں رود کی سمرقندی، جو کہ 10ویں صدی عیسوی کا ایک شعراء آفاق شاعر تھا، جس کو فارسی زبان و ادب کا شعریات کا بابا آدم کہا جاتا ہے، وہاں سے لے کے تو اقبال تک اور عصر جدید تک فارسی دان طبقے نے، فارسی ادبیات سے علاقہ رکھنے والے لوگوں نے فارسی کو تسہیل کے لیے، سمجھنے کے لیے 3 بڑے ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ یہ 3 بڑے ادوار فارسی میں سبق کہلاتے ہیں، اور سبق کا مطلب ہوتا ہے انداز یا سٹائل۔ یہ وہ سٹائل ہے، یہ وہ انداز ہے، یہ وہ اسلوب ہے جس کے ساتھ فکر کا تعلق بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ تو جو فارسی ادب کا، فارسی شعریات کا جو پہلا دور ہے، جس کو سبق خراسانی کہا جاتا ہے، اس میں رود کی سمرقندی اس کا نقطہ آغاز ہے، اور وہ سعدی شیرازی تک آتا ہے۔ اور اس عہد میں جو بات کہنے کی، یعنی غزل کا جو طریق تھا، جو بات کہنے کا جو انداز تھا، یہ مبنی بر سلاست تھا، یعنی شاعر آسان زبان میں اپنی بات کرتے تھے۔ اس میں جو زیادہ ثنائے بدائے جو آپ نے اپنے دیگر یونٹس میں پڑھے ہیں، ان کا استعمال نہیں ہوتا تھا، زیادہ سے زیادہ تشبیہ کا استعمال تھا۔ اس کے بعد جو ہے شروع ہوتا ہے، جو سعدی کے بعد، شیخ سعدی کے بعد، جو بلبل شیراز بھی کہا جاتا ہے ان کو، ان کے بعد جو ہے شروع ہوتا ہے وہ سبق عراقی کا ہے۔ سبق عراقی میں فارسی غزل نے زرعی دور دیکھا، اور ایسے ایسے شاندار شعراء اس میں پیدا ہوئے کہ ان کا نام فارسی شاعری کے اسلوب میں آج تک درخشاں ہے، اور اس میں سب سے بڑا نام حافظ شیرازی کا ہے۔ اور اس سے پہلے کہ میں حافظ شیرازی پر آؤں، جو تیسرا عہد ہے جو زمانی حوالے سے بعد کا ہے، وہ سبق ہندی کہلاتا ہے، اور اس میں بیدل، صائب اور غنی اور ظہوری جیسے بڑے شعراء موجود ہیں۔ غالب بھی اسی سبق میں آتے ہیں، اسی سٹائل میں آتے ہیں۔ یہ زمانی حوالے سے سب سے بعد کا ہے، اور اس میں پیچیدگی فکری بہت زیادہ ہے۔ جو حافظ شیرازی کا سبق عراقی کا ہے عہد، اسے فارسی شاعری کا عہد زریں کہا جاتا ہے، اور حافظ کو اس عہد کا سب سے بڑا شاعر مانتے ہیں۔ یعنی اس پر اہل ایران و اہل عجم متفق ہیں کہ حافظ جو ہے وہ فارسی شاعری کا نقطہ عروج ہے۔ حافظ شیرازی 8ویں صدی ہجری کے اوائل میں پیدا ہوئے شیراز میں، اور ان کا نام محمد تھا، اور شمس الدین ان کا لقب تھا جو ان کو کسی نسبت سے عطا ہوا۔ فارسی شاعری میں یہ جو سبق عراقی ہے، اس کا مکمل اگر جائزہ لیا جائے، جو کہ حافظ کی غزل میں تمام تر خصائص موجود ہیں، خصوصیات سبق عراقی کی، تو حافظ کی شاعری میں ہمیں اول تا آخر خمریات کا اثر بہت زیادہ ملتا ہے۔ ان کے ہاں سلاست کے ساتھ، یعنی ایسی ایک انہیں ملکہ حاصل ہے، عبور حاصل ہے ان کیفیات کی ادائیگی میں جو عام طور پر جن کو بیان سے باہر سمجھا جاتا ہے۔ حافظ کے کلام کو لسان الغیب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایسی ایسی کیفیات کو، ایسے ایسے معاملات کو بہت سہولت سے کہہ دینے پر قادر ہیں، جن کو کہنے کے لیے شاید نثر میں کئی دفاتر درکار ہوں۔ تو حافظ کے ہاں ہمیں تصوف کا، اور وہ جو عربی عجمی تصوف کا خاص طور پہ ایک وہ عہد ہے جس میں باطنی معاملات کو باہر کی دنیا کے ساتھ رکھ کے دیکھا جاتا ہے، تو یہ حافظ کی شاعری میں ہمیں بدرجہ اتم ملتا ہے کہ انہوں نے بہت آسانی کے ساتھ بہت دقیق مضامین کو، اور ایسے مضامین کو جو کہ معرض بیان میں جن کو لانا آسان نہیں، بہت سہولت سے بیان کیا۔ حافظ کے بارے میں بہت ساری روایات ہیں، مشہور ہیں، ان میں سے کئی روایات جو ہیں وہ آج تک زندہ و جاوید ہیں۔ مثلاً یہ ایک واحد شاعر ہے
جس کے دیوان سے لوگ فال بھی لیتے تھے، یعنی جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے تھے تو اس کی نیت کر کے دیوان کو کھولتے تھے، اور اس میں جو غزل سامنے آتی تھی اس میں سے وہ فال نکالتے تھے، اس کام کو کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوتا تھا۔ اور یہ رواج آج بھی ہے، نہ صرف ایران میں بلکہ پاکستان میں بھی کئی لوگ دیوان حافظ سے فال لیتے ہیں۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، اس کے بارے میں ایک مزیدار دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیوان حافظ سے فال درست نکلتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ فال درست نکلے گی۔ اگر آپ اس کو ویسے ہی کوئی اس کا امتحان لینے کے لیے حافظ کا اگر فال نکال رہے ہیں تو پھر وہ فال بھی درست نہیں نکلتی۔ تو حافظ کے ساتھ، حافظ کے کلام کے ساتھ ایک لسان الغیب جو اس کو کہا گیا، تو اس کے ساتھ ایک وابستہ ضرور ہے، ایک اسرار، ایک ایسا اسرار وابستہ ہے کہ یہ اس کی غزل جو ہے وہ ہر عہد میں ہر لوگوں کو، سب لوگوں کو، یعنی جو حافظ سے علاقہ رکھتے ہیں، جو حافظ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کی رہنمائی کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ تو حافظ کے ہاں دقیق مضامین کو سلاست سے بیان کرنے کا، اتنی آسانی سے، اتنی سہولت سے بیان کرنے کا جو ملکہ ہے حافظ کو، یہ پوری فارسی غزل میں اور کسی کو نظر، اور کسی شاعر میں ہمیں نہیں ملتا۔ اس کے ساتھ ساتھ حافظ نے فارسی شاعری کی جمالیات کو نکھار دیا۔ انہوں نے زبان بھی ایسی سادہ استعمال کی جو روزمرہ کی زبان ہے، اور اس زبان میں انہوں نے روزمرہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا، یعنی وہ زبان جو اس زمانے میں ایران کے گلی کوچوں میں بولی جاتی تھی۔ حافظ کے ہاں ہمیں تاریخ کے بھی بہت اشارے ملتے ہیں، ان کے ہاں تلمیح کی ایک نئی شکل ملتی ہے۔ اور مثلاً یہ شعر دیکھیے، ان کی ایک بہت مشہور شعر ہے، بہت مشہور غزل ہے، اور وہ اس میں کہتے ہیں کہ یوسف گم گشتے باز آید بکن آن غم مخور، یوسف گم گشتے باز آید بکن آن غم مخور، کھلبائی احزان شود روزی گلستان غم مخور۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو یوسف گم ہو گیا یہ واپس آ جائے گا کنعان کو، تو پریشان مت ہو، یہ جو اداس سا ہمارا باغیچہ ہے یہ ایک دن گلستان میں تبدیل ہو جائے گا، غم نہ کر۔ اور یہی وہ نقطہ ہے عزیز طلباء و طالبات جہاں پہ آ کے حافظ اپنے باقی تمام شعراء سے آگے نکل جاتے ہیں، اور وہ یہ ہے امید افزائی۔ یعنی انہوں نے انسان کو ایک منادی کے ذریعے، نوید کے ذریعے اپنی شاعری میں جا بجا وہ امید کا اور آگے بڑھتے رہنے کا درس دیا۔ حافظ کا وہ زمانہ تھا جس میں سیاسی انتشار بہت زیادہ تھا، اور ایک خاص طرح کا ذہنی رو جو تھا وہ موجود تھی، اور وہ آزادی اظہار کا ایک یوں سمجھ لیں، کہہ لیں کہ بہت ساری باتیں کہنے پر مذہبی اور سیاسی طور پر قدغن تھی۔ تو حافظ نے اپنی بات کہنے کے لیے، اپنی بات کے اظہار کے لیے ایک علامتی اور ایک استعاراتی قسم کی فضا بنائی، اور اس میں جو پہلے سے موجود ایران میں اور عرب میں جو پہلے سے موجود خمریات کی شاعری تھی، یعنی جس میں جام اور مے وغیرہ کا تعلق ہوتا ہے جس شاعری سے، اس میں سے حافظ نے اپنی زبان نکالی، اور ان تمام بیانات کو، ان تمام مضامین کو جو خمریات یعنی پینے پلانے کے ساتھ وابستہ تھے، ان کو جو انسان کی باطنی واردات ہے، آپ کے داخل کا جو سفر ہے، جو روحانی سفر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے ایسوسیٹ کیا، اس کے ساتھ ملایا۔ میں دیوان حافظ کے 2 اولین اشعار پڑھتا ہوں جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے۔ پہلا شعر ہے دیوان حافظ کا، اور اس میں پہلا مصرع جو ہے وہ عربی کا ہے اور دوسرا مصرع فارسی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ الا یا ایھا الساقی ادر کا سن و ناول ہا، الا یا ایھا الساقی ادر کا سن و ناول ہا، کہ عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ہا۔ کہتے ہیں کہ اے ساقی ادھر آ، اے ساقی ادھر آ، الا یا ایھا الساقی ادر کا سن و ناول ہا، ہمیں سمجھا کہ یہ پیالہ کیا ہے، یہ شراب کیا ہے، اور کہ عشق آسان نمود اول، یہ عشق جو ہے اول یہ بہت آسان لگتا ہے، ولی افتاد مشکل ہا، لیکن بعد میں اس میں بہت مشکلیں پڑتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ اس کو مے نوشی کے ساتھ عشق کی واردات کو، جو روحانی واردات ہے، آپ دیکھیں کہ آپ تصوف میں، روحانیت میں، حق کے رستے میں جب آپ چلتے ہیں تو اول آپ کو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ بہت آسان رستہ ہے،
لیکن جب آپ مستے مئے حق ہو کے اس پہ ذرا آگے چلتے ہیں تو قدرت کی طرف سے آزمائشیں بھی آتی ہیں، اور یہ سارے کا سارا جو ادب ہے ہومر سے لے کے تاحال، یہ انہی آزمائشوں کی کہانی ہے۔ ایک طرف خیر کی طاقتیں ہیں اور ایک طرف شر کی طاقتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اسی غزل کا دوسرا شعر، بمی سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، بمی سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، کہ سالک بھی خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر پیر مغاں تجھ سے کہہ رہا ہے، پیر مغاں سے مراد یہاں پہ جو ساقی، لفظی مطلب تو اس کا ساقی کا ہے، لیکن جب طریقت میں اور تصوف میں بات ہوگی، جب ہدایت کی راہ پہ بات ہوگی، تو پیر مغاں کا مطلب رہنما ہوتا ہے، جو آپ کا شیخ ہے، جو آپ کا مرشد ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جادے پہ چلتا ہے۔ تو یہ ساقی کا کردار بھی ہمیں عربی شاعری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال ہوا۔ اس کی بڑی مثال قصیدہ غوثیہ ہے، جس میں جا بجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مصرے سے لے کے آخر تک ساقی قوم کہا گیا، اور وہ جو مے تھی توحید کی، جو آپ کے ذریعے تمام انسانیت تک آئی، جس نے لوگوں کو مست مے توحید کیا ہوا ہے، مست مے الست کیا ہے۔ تو ساقی کا جب حافظ کی شاعری میں جب ساقی کا، شراب کا، خم کا مطلب آئے گا اشارہ، تو وہ اشارہ باطنی واردات کی طرف ہوگا، اور ساقی کا متفقن علیہ مطلب روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور وہ شخصیات ہیں، وہ ہستیاں ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں اور جو لوگوں کی رہنمائی فرماتی ہیں۔ شعر دوبارہ سنیے، وہ کہتے ہیں کہ بمی سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، کہ سالک بھی خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا۔ اپنا یہ جو سجادہ ہے، یہ جو شرفاء کا لباس تو نے پہنا ہوا ہے، اگر پیر مغاں تجھے کہہ رہا ہے تو اس کو میں سے رنگین کر لے، یعنی بدنامی مول لے لے۔ وہ چیزیں جو بظاہر عقل کے خلاف ہیں، ان پر چلنا عین حق ہے اگر پیر مغاں کہہ رہا ہے کہ سالک بھی خبر نہ بود زرا ہو رسم منزل ہا۔ سلوک کی اصطلاح تصوف میں بہت عام ہے، اور یہ جو ساری زندگی ہے، جب آپ اس کو حق سچ کے رستے میں گزارتے ہیں تو اس کو سلوک کہا جاتا ہے۔ حق کی تلاش میں گزارتے ہیں، کسی بڑی منزل کی طرف چلتے ہیں تو اس کو سلوک کہا جاتا ہے، اور چلنے والے کو سالک کہتے ہیں، جو رستہ بھی دکھاتا ہے۔ تو حافظ کہتے ہیں کہ سالک جو ہے اس کو پتہ ہے کہ راہ و رسم منزل کیا ہے، منزل تک کون سا رستہ پہنچائے گا۔ عزیز طلباء، اس شعر کی تشریح میں جو فارس کے اور یہاں پاکستان کے بھی شارحین ہیں، وہ اس کو بھی تلمیح کی ذیل میں لاتے ہیں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تلمیح کا استعمال بھی آپ کو جا بجا ملے گا اور روزمرہ کے ساتھ ملے گا، تو وہ تلمیح کی ذیل میں اس کو لاتے ہیں کہ یہ اس میں سورہ الکہف کے جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ ہے، یہ اس کا اشارہ ہے کہ خضر علیہ السلام نے بظاہر جو باتیں کی وہ شعور کے، عقل کے، دین فطرت کے، اور جو تھی آیات کے بھی خلاف تھی، یعنی جو خدا کے بنائے ہوئے رسوم و قوانین ہیں ان کے بھی خلاف بظاہر لگتی ہے، لیکن وہ حکمت خضری تھی جو خداوند کی طرف سے عطا ہوئی تھی۔ تو وہ بظاہر عام باتیں، بظاہر وہ باتیں جو عام شعور کے خلاف ہیں، کامن سینس کے خلاف ہیں، وہ عین حق ہوئیں، یعنی جب اس کی تعویل بیان کی گئی خضر علیہ السلام کی طرف سے۔ اور یہ دو پیغمبروں کا واقعہ جو ہے اس کی یہ اس میں موجود ہے، اس تلمیح اس کی۔ تو اسی طرح ان کے ہاں جو بہت ہی خود یافتی کے، اپنے آپ کو پانے کے جو مسائل ہیں، جو مضامین ہیں، یعنی کہ سارے کا سارا جو آپ کا سفر ہے، چاہے وہ ادب کا ہو، چاہے وہ تصوف کا ہو، چاہے وہ علم کی کوئی بھی شکل ہے، تو یہ آپ کا خود شناسی پر ہے، آپ کو اپنی ذات کو کا عرفان عطا کرنے کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایک شعر مجھے بے حد پسند ہے ان کا، یہ آپ کے کورس میں گو شامل نہیں ہے، لیکن حافظ کی جو 432 کے قریب غزلیات ہیں ان میں سے ہر غزلی اپنی جگہ شاہکار ہے۔ تو حافظ کے نمائندہ ترین اشعار میں سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ در پس آئینے طوطی صفتم داشته اند، در پس آئینے طوطی صفتم داشته اند، هرچه استاد ازل گفت بگو میگویم۔ وہ فرماتے ہیں کہ آئینے کے سامنے یہ تماشا دکھایا جاتا تھا حافظ کے زمانے میں، اور یہاں ہندوستان میں بھی، کہ ایک طوطی کو آئینے کے سامنے رکھا جاتا تھا، اور وہ طوطی جو ہے وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھ کے اس سے بات کر رہی ہوتی تھی۔ تو جہاں جہاں بھی حقیقت کی کار فرمائی ہے، حضرت شیخ اکبر، حضرت محی الدین ابن عربی سے لے کے آج تک بھی، تو ذات باری تعالیٰ اپنے آپ کو بھی آئینہ کہتی ہے۔ تو حافظ کہتے ہیں کہ ہمیں تو آئینے کے سامنے طوطی کی طرح رکھا ہوا ہے،
ہم وہ کہہ رہے ہیں ہرچہ استاد ازل گفت بگو می گویم، جو استاد ازل نے ہمیں کہنے کو سکھایا ہم صرف وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے. تو یہ خود شناسی کا وہ مرحلہ ہے جب انسان راضی با رضا ہو جاتا ہے تو اس کے سارے علوم اور اس کا کلام، اس کے اعمال وہ بھی من جانب اللہ ہو جاتے ہیں. تو یہ دیوان حافظ کی شاعری کا مختصر تعارف تھا. ان کے ہاں میں نے جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ رندی اور سرمستی، جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ رندی اور سرمستی کے پیرائے میں اصل میں اپنی ذات کی یافت کی بات ہے اور حقیقت کی یافت کی بات ہے، کیونکہ بہت سارے عہد میں کچھ جبر کے تحت، سیاسی جبر کے تحت ان معاملات پر برملا بات کرنے کی ممانعت تھی. اس لیے حافظ نے خمریات کے پردے میں ان مسائل پر بدرجہ اتم بات کی، اور آج تک بھی برِ صغیر میں غالب اور سے لے کے اقبال تک بھی، اور بعد ازاں سراج الدین ظفر ایک بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی غزل پر بھی آپ کو ان کے اثرات آخر تک ملتے ہیں. یعنی آج تک بھی حافظ شیرازی کی شاعری کی جو گونج ہے وہ دنیا بھر میں جہاں جہاں غزل کہی جا رہی ہے وہاں آپ کو ملے گی. آپ کے کورس میں جو غزلیات شامل ہیں، اب ان میں سے میں منتخب اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور ان سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ حافظ کی جو غزل ہے وہ کتنی بلند پائے کی ہے. یہ دیکھیے، بعد میں حافظ کے بعد جو سب کے ہندی کا جو میں نے تذکرہ کیا، سب کے ہندی والے مشکل پسندی کی طرف مائل تھے، فکر میں بھی اور زبان میں بھی. لیکن حافظ کی جو غزل تھی وہ بہت ہی سلاست کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ ایسی بات کرتے ہیں جو یعنی بڑے دقیق باتوں میں اس کا، دقیق دفاتر میں اس کا ذکر نہیں ہو سکتا. یہ دیکھیے آپ کے کورس میں جو غزل شامل ہے، میری بہت پسندیدہ غزل، وہ کہتے ہیں کہ حافظ، مقطع اس کا میں بتاتا ہوں: حافظ وظیفہ تو دعا گفتنست و بس، حافظ وظیفہ تو دعا گفتنست و بس، در بند آن مباش کہ نشنید یا شنید. اور اس سے پہلے ایک شعر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ در ہے آن سر حق سر خدا کے عارف سالک بکس نہ گفت، در حیرتم کے پیر مغاز کجا شنید. تو اس میں دین کی دو بہت ہی واضح جو تفریق ہے، ایک وہ جو شریعت پہ چلتا ہے اور جو دین کی محاکمہ کاری کو، یعنی مذہب کو ایک ٹول کے طور پہ استعمال کرتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور دوسری طرف وہ ایک ایسا صوفی ہے جو اپنے شیریں کلام سے لوگوں کے دل موہ لیتا ہے اور ان کو خدا کی طرف مائل کرتا ہے. اقبال بھی کہتے ہیں، اسی شعر کی گونج اقبال میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں، فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق. تو حافظ بلبل شیراز کہلاتے ہیں، رند شیراز کہلاتے ہیں. یہ وہ مرد خلیق ہیں فارسی شاعری کے جن کا کلام معتبر ہے، ایک سند کا درجہ رکھتا ہے، فارسی شعریات میں ایک معیار کا حامل ہے، اور ان کے تابعین میں، ان کے فالو کرنے والوں میں، ان کے پیچھے چلنے والوں میں ایک ہمیں پوری فوج نظر آتی ہے. پوری دنیا میں جہاں جہاں غزل لکھی جا رہی ہے حافظ کے اثر میں ہے. حافظ شاعری کی یہ 432 غزلیات ایک نہ صرف فارسی غزل کا بلکہ عالمی شاعری میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہیں. حافظ کی غزلیات کو پڑھیے، ان کا لطف لیجیے اور اپنے امتحانات کی بھی تیاری کیجیے. میں ہوں منیر فیاض. آج ہم نے حافظ شیرازی پر بات کی، اور آپ کے وقت کا، آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیوز سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں. السلام علیکم.